بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاۃ والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد، برادران اسلام، ہم چار ٹی وی کی وساطت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور امیر المؤمنین امام المسلمین یعصوب المؤمنین مولائے کائنات اسد اللہ الغالب علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی ذات بابرکات اور آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کے فضائل و مناقب میں سے چند موتی چمکتے ہوئے پر نور پیش کیے جاتے ہیں، اور حضرت مولا کائنات جو متقیوں کے امام اور منتہائے سلسلہ ولایت اور مرشد کامل شاہ ولایت کے، جن کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خدا امت سے ان کی ولایت کے بارے میں اور ان کے مولا ہونے کے لیے عہد لیا۔ ایسی ذات ستودہ صفات اور ایسی ارتضاء اور اصطفاء کی شان کی مالک ہستی جو انتخاب خدا اور انتخاب مصطفیٰ ہیں، کہ جن کو خاص اس مقام کے لیے اللہ رب العزت جل وعلا نے شان ولایت اور شان مولائیت عطا فرمائی ہے۔ اس ہستی کی بارگاہ میں ہم محبت سے اور نہایت عاجزی سے ہدیہ تبریک اور ان کی مدح و ستائش کا وہ حقیقی
ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں، تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں کچھ بھی ہمارا کہا نہ ہو، اس لیے کہ اتنی ذات بلند صفات کے لیے جو کچھ کہا جائے وہ نہایت انصاف کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ حقیقت ہونا چاہیے، اور اللہ کے اتنے مقرب بندے کہ جو ایک خاص قرب خداوندی رکھتے ہیں اور مقرب ہیں بارگاہ خداوندی کے، اور ایک ذات کے حکم میں ہیں اللہ کے حبیب کے ساتھ، ایسی بلند ہستی اور ان کی بلندی کا اور رفعت کا اور بلندی درجات کا معیار ایسا ہے کہ اس پر ہم اپنے اندازے سے کوئی بات کریں یہ آپ کے شایان شان نہیں، بلکہ وہی کہیں جو اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، کیونکہ ان کا فرمایا ہوا تو رب کا فرمایا ہوا ہے، کیوں کہ اللہ رب العزت جل وعلا کی مرضی سے وہ کلام فرماتے ہیں، اور اس کی جب ان حقائق کی نشاندہی فرماتے ہیں اور ان کا وضوح فرماتے ہیں اور اس کی شرح فرماتے ہیں، تو یقیناً وہ کلام بھی اللہ تعالیٰ کا عطا فرمایا ہوتا ہے، اور پھر اس کی وضاحت اور اس کی تشریح بھی اللہ رب العزت جل وعلا کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو آئیے اس مقام کو جو آج کی اس مختصر گفتگو میں ہم عہد ولایت کے عنوان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک ولی ہے، ولی قریبی کو کہتے ہیں، دوست کو کہتے ہیں، اور یہ قرب کا مقام ظاہر کرتا ہے ولی، اور ولایت ذات باری تعالیٰ سے قرب کس طرح کا ہے، اس کو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بلخی آپ کی زبان اقدس میں اس طرح سمجھتے ہیں کہ اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناس را با جان ناس۔ یہ قرب تکیف سے اور قیاس سے بلند ہے، کیونکہ ذات مطلق جسم سے پاک ہے، تو اس سے جو قرب کی منزل ہے وہ کسی کیف و قیاس میں نہیں آتی کہ اس کی کیفیت کا تعین کیا جا سکے، لیکن جب اس کے لیے ولی اور ولی بھی موالات، یعنی کہ واللہ ولی المومنین اور اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ ان کا ولی ہے، اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ اللہ کے ولی ہیں، یعنی موالات بھی دو طرفہ ہے، اللہ ان کا ولی، وہ اللہ کے ولی، یہ یک طرفہ تعلق نہیں ہے، لیکن یہاں کیف اور قیاس سے بھی بلند بات ہے جو رب تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ سے اور حضوری رب سے یہ جو قرب کی منزل ہے یہ کیف و قیاس سے بلند ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم حضرت مولا کائنات کی ولایت اور آپ کا مولا ہونا یہ اس درجے میں ہے کہ اس کے لیے آپ نے امت سے عہد لیا ہے، صحابہ کرام سے عہد لیا ہے اور اس کا اہتمام فرمایا، یعنی جتنا محتم بشان، اپنی شان اور اپنی عظمت کے اعتبار سے جتنا بھی زیادہ ایک عظیم مسئلہ ہو اس کا اہتمام بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے اہتمام شان یعنی اس کے اظہار کے لیے بھی اہتمام اتنا ہی بلند ہے، اسی لیے اللہ کے پیارے رسول امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے
اس کا اہتمام فرمایا۔ میرے سامنے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی مرتبہ کتاب حدیث پاک کی موجود ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل وعلا کے پیارے حبیب آپ نے مجھے تلاش کیا، پوچھا میرے بارے میں اور مجھے ڈھونڈا، اور مجھے ایک باغ میں سوتا ہوا پایا۔ آپ فرماتے ہیں طلبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجدنی فی حائط نائما۔ اللہ کے پیارے حبیب نے مجھے ایک باغ میں سوتا ہوا پایا، اور ضربنی برجلہ، آپ نے اپنے پائے اقدس کے ساتھ مجھے متوجہ کیا، یعنی آپ نے مجھے پائے اقدس کے ساتھ جگایا، میرے وجود سے مس کر کے مجھے جگایا اور فرمایا قم، کھڑے ہو جاؤ، اٹھو، فواللہ لأرضینک انت اخی و ابو ولدی تقاتل علی سنتی من مات علی عہدی فہو فی کنز اللہ ومن مات علی عہدک فقد قضى نحبه ومن مات يحبك بعد موتك ختم اللہ له بالامن والایمان ما طلعت شمس او غربت۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پائے اقدس سے مجھے متوجہ کیا اور فرمایا اٹھو، اللہ کی قسم میں تم سے راضی ہوں، انت اخی، تم میرے بھائی ہو، وہ ابو ولدی، اور میرے بچوں کے والد ہو، تو قاتل علی سنتی، تم میرے طریقے پر لڑو گے، اور جو میرے وعدہ پر مرا، من مات علی عہدی فہو فی کنز اللہ، جو میرے وعدہ پر مرا وہ اللہ کے خزانوں میں ہوگا، اور ومن مات علی عہدک، اور جو تیرے عہد پر مرا اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور من مات یحبک بعد موتک، تمہارے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد، تمہارے وصال کے بعد بھی، یعنی تمہارے وصال کے بعد تمہاری محبت میں جیا اور تمہاری محبت میں مرا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عز اسمہ
اس کے لیے، یعنی تمہارے عہد پر جو جیا اور تمہاری محبت میں مرا، تم دنیا میں موجود ہو یا دنیا سے پردہ کر گئے ہو، یعنی بعد آنے والے بھی جو تیرے عہد پر مرے اور تیری محبت پر مرے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعز اسمہ ان کو امن دے گا، اور ان کے دلوں پر اللہ تعالی ایمان کی مہر لگائے گا کہ وہ پکے مومن ہیں، جو تیرے عہد کا پاس کیا جنہوں نے، اور تیرے عہد پر مرے، تیرے عہد پر جیے، تیری محبت میں، تیرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی قیامت تک جو آئے اور تیرے عہد پر رہے اور تیرے محبت پر مرے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس کے لیے امن اور امان، اللہ تعالی اس کے لیے ایمان کامل کی مہر اس کے قلب پر کرے گا۔ کب تک؟ ما طلعت شمس او غربت، جب تک سورج طلوع ہوگا غروب ہوگا، یعنی قیامت تک جو بھی شخص اس صفت پر رہا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے امن لکھ دیا اور اس کے لیے ایمان لکھ دیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس حدیث پاک میں جو سند کے ساتھ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بیان فرمائی، اور آپ سے حضرت امام احمد ابن حنبل اپنی سند کے ساتھ اس کو ذکر کر رہے ہیں، اس حدیث پاک میں خاص ایک زاویے سے حدیث غدیر جو ہے اس کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب رسول اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے جب یہ فرمایا کہ صحابہ الست اولی بالمومنین، کیا مومنوں کی جانوں سے میں زیادہ قریب نہیں ہوں؟ تو صحابہ کرام جو سینکڑوں صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے، انہوں نے بلا کے لفظ کے ساتھ یا رسول اللہ، ہاں آپ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، ہماری جانوں کے مالک ہیں۔ تو حضرت مولا متقیاں یاسوب المسلمین حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا دست مبارک ہاتھ میں لے کر بلند کر کے فرمایا کہ جب اس حقیقت کا، اس عہد کا آپ اقرار کر رہے ہو کہ میں مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں، تو پھر یہ جان لو کہ میں تم سے یہ عہد لے رہا ہوں کہ جس کا میں مولا ہوں اس مومن کا علی مولا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے جس کے بارے میں اس حدیث پاک میں جو مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرما رہے ہیں نا کہ اس عہد کو پر جو مرا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عہد صحابہ کرام اس کے اولین مخاطب ہیں، وہی غدیر پر موجود ہیں، ان سے عہد لیا جا رہا ہے، اور یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا میں تمہارا مومنوں کا اقرب ہوں، مولا ہوں، ولی ہوں؟ تو عرض کی ہاں یا رسول اللہ، ہم اس کا عہد کرتے ہیں۔ تو فرمایا پھر عہد میں اس بات کو شامل رکھو کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب اس کو اس روایت میں عہد قرار دیا گیا، اور اس عہد کی فضیلت اور اس کا فضل اور اس کی شان اور اس کا مرتبہ یہ بیان کیا گیا کہ علی میں تم سے خوش ہوں، انت اخی تم میرے بھائی ہو، اور ایسے بھائی ہو کہ رب تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ نے میری نسل کو
تم سے جاری کیا ہے میرے بھائیو، اور میرے جو وارث ہیں میری نسل کے، تم ان کے والد ہو، اور تم میرے طریقے پر لڑو گے۔ یعنی آپ کا جو عمل مبارک ہے، آپ نے غزوات میں شرکت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ کی حیات مطہرہ میں، مولا کائنات کی حیات مطہرہ میں اور بھی جنگیں ہوئی ہیں آپ کی، اور قرآن کی تنزیل پر جو جنگیں ہوئی ہیں، غزوات، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم جس میں خود موجود ہیں، تو حضرت مولا متقیاں مولا المؤمنین حضرت علی مرضی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ مرتضیٰ علی، آپ کی جنگیں تفسیر اور تعویل پر ہوں گی، اور آپ کی جنگ جو ہے وہ کبھی بھی خواہش نفس نہیں ہوگی، آپ کی جنگ لوجہ اللہ ہوگی۔ کیوں؟ کہ ہمیشہ وہ میری سنت پر ہوگی، آپ اپنی ذات کے لیے نہیں لڑو گے، اور خواہش نفس کے لیے نہیں لڑو گے، اور ذات مطلق کی رضا کے بنا، یعنی لوجہ اللہ تمہارا جنگ ہوگی، اور وہ جنگ میری سنت پر ہوگی۔ یعنی علی کی جنگ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جنگ ہوگی۔ یہ اخلاص ہے مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کا اور مولا المؤمنین کا، جس کی نشاندہی حدیث پاک میں ہو رہی۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من مات علی عہدی فہو فی کنز اللہ، جو میرے عہد پر مرا، یعنی ایک مومن کا عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایمان بالرسول، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، اور ما جاء بہ الرسول، جو کچھ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے، اللہ نے ان کو عطا فرمایا، اس پر ایمان کا عہد ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، اور قرن بعد قرن، ہر دور کے ایمان صاحب ایمان ہر اس بات کا عہد کرتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اور آپ کی وساطت سے، واسطہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ اور اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا حکم ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ تو دینی و یقینی بھائیوں بہنوں، اس بات کو دل کے کانوں سے سنو، یہ عہد رسول ہے جو ہر مومن کیا ہے، ہر مومن اور مومنہ کرتی ہے۔ فرمایا ہر مومن کا ایمان اور اس کا عہد پر قائم رہنا اس کو خدا کے خزانوں تک پہنچا دے گا، اللہ کے خزانوں تک پہنچا دے گا، یعنی معرفت خداوندی کو پالے گا، رضائے ربانی کو پالے گا جو عہد رسول پر قائم ہے۔ اور پھر کیا فصاحت ہے اور کس بلاغت کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عہد ولایت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو تیرے عہد پر مرے گا، یعنی من ماتا علی عہدی فہو فی کنز اللہ ومن ماتا علی عہدیکا، تیرے بارے میں جو عہد لیا ہے میں نے مومنین سے، کب تک؟ جب تک سورج مشرق سے نکل رہا ہے اور مغرب میں جا کے غروب ہو رہا ہے اور مشرق سے طلوع ہو رہا ہے، مطلب ہے قیامت کے دن تک
یہ لیل و نہار کا سلسلہ جب تک قائم ہے تب تک جو بھی خدا کا مومن بندہ عہد ولایت پر قائم ہے، عہد نبوت پر قائم ہے، توحید کے وعدے پر قائم ہے، ربوبیت کے وعدے پر قائم ہے، پھر عہد رسالت پر قائم ہے، اور پھر عہد کا اے علی تیرے بارے میں جو مومنوں سے میں نے وعدہ لیا ہے وہ اس عہد پر قائم ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے ساتھ اور اللہ کے حبیب کے ساتھ اس نے وعدہ پورا کر دیا، جس نے تیرے ولایت کے عہد کو پورا کر دیا، اور تجھے مولا ہونے پر جو یقین رکھا، اس پر جو ثابت قدم رہا ہے، اس نے اللہ سے وعدہ پورا کیا، اپنے اللہ کے رسول سے وعدہ پورا کیا، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے راستے پر رضا کو پا گیا، جس کی موت یعنی زندگی اس عہد پر قیام کے ساتھ تھی اور اسی پر اس کو موت آ گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے وہ کامیاب ہوا، سرخ روح ہوا، اور خدا کی معرفت کے خزانوں کو پا گئے۔ اور قد قضا نحبہ، وہ اپنا وعدہ پورا کر گیا، وہ اپنی ذمہ داری پورا کر گیا۔ وَمَن مَّاتَ يُحِبُّكَ بَعْدَ مَوْتِكَ، اور تمہارے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد بھی وہ تمہاری محبت میں مرا، یعنی اس عہد کو صرف ان لوگوں تک محدود نہ رکھا کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں، یا مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی حیات طیبہ تک موجود ہیں، بلکہ فرمایا تمہارے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد بھی، یعنی کرنے اول میں، کرنے ثانی میں، ثالث میں، آگے ہر صدی میں۔ تو اے مومنین و مومنات امت محمدیہ، ہم کس صدی میں ہیں؟ 15ویں صدی میں ہیں، 1445 ہجری ہے یہ رمضان المبارک۔ تو ان میں اس لمحہ میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں، اس لمحہ کو بھی یہ عہد شامل ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو اپنی زندگی میں تیرے وصال کے بعد جو آنے والے ہیں، وہ اپنی زندگیوں میں اس عہد پر ایمان رکھیں اور اس پر قائم رہیں، تو انہوں نے بھی وعدہ اپنے رسول کے ساتھ جو کیا ہے وہ پورا کر دیا۔ قد قضا نحبہ، وہ اپنا وعدہ پورا کر گئے اور وہ آپ کے عہد پر قائم رہے، اس عہد کو پورا کیا، محبت کو پورا کیا، تو وہ تمہاری آپ کی محبت میں، یعنی وہ مرا آپ کی محبت میں۔ ختم اللہ لہو، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے امن لکھ دے گا اور ایمان لکھ دے گا، ایمان کی مہر لگا دے گا، جیسے قرآن مقدس میں ہے نا، اللہ رب العزت جل وعلا فرماتا ہے کہ ان کے لیے ایمان لکھ دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیا ہے، جو یہ حق ادا کر دیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیا ہے۔ تو یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس امت کے لیے، اس امتی کے لیے خوشخبری ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو مولا متقیاں اور مولا المسلمین، مولا المتقین، مولا المؤمنین حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی ولایت اور آپ کی محبت اور آپ کے بارے میں ان کو رسول خدا کے عہد کے مطابق ان کے ولایت اور ان کے مولا ہونے کے ایمان کے ساتھ اور ان کی محبت پر جو اپنی زندگی میں انجام کو پہنچا، اختتام کو پہنچا، امن والا ہو گیا، ایمان والا ہو گیا۔ اور کب تک؟ قیامت تک، قیامت تک محبت مولا مرتضیٰ شیر خدا اور موالات اور ان سے محبت، جیسے
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ، یا اللہ جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور جو اس سے عداوت رکھے، بغض رکھے، مالک تعالیٰ تو اس سے دشمنی کر۔ تو یہ دعا اس ہستی پاک کے بارے میں فرمائی جن کے ذکر جمیل سے اور حسین ذکر سے ہم اس یاد کو، عہد ولایت کو تازہ کر رہے ہیں۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی ذات اقدس، آپ کی ذات اقدس کے لیے جو بلند تر مقامات کی نشاندہی اولیاء کاملین نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ کی روشنی میں فرمائی، اس میں سے ایک خوبصورت چمکتا ہوا موتی آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور اس کی تشریح اور وضاحت بہت کامل ولی اللہ اور ہمارے مرشدوں کے مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زبان فیض ترجمان سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں۔ پہلے حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ کی حدیث پاک کو سننے کا اور بیان کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا کے ساتھ میں، یعنی عمار بن یاسر، غزوہ ذی العشیرہ میں ہم ساتھ تھے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور نبی علیہ السلام ہمارے پاس رکے۔ ہم نے ان لوگوں کو، بنی مجلس کو، اپنے کھجوروں کے باغ میں کام کرتے دیکھا۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے مجھے کہا، عمار تم چاہتے ہو کہ ہم ان لوگوں کے پاس جائیں اور دیکھیں کہ یہ لوگ کیسے کام کرتے ہیں؟ ہم ان کے پاس آئے اور کچھ دیر ان لوگوں کے کام کی طرف دیکھنے لگے، پھر ہمیں نیند آنے لگی، اور وہاں کھجوروں کا ایک جھنڈ تھا، گھنی کھجوریں تھیں، اور ان کھجوروں کی چھاؤں میں، جھنڈ میں، مٹی کے اوپر ہم سو گئے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ہمیں جگایا اور اپنے پائے اقدس کے ساتھ ہمیں حرکت دی، اور اس دن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا سے فرمایا، ہے مٹی کے باپ۔ کیوں کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے وجود باوجود کے ساتھ مٹی لگی ہوئی تھی۔ فرمایا، میں تم کو دو بدبخت آدمیوں کے بارے میں بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا، ایک وہ آدمی بدبخت شقی کہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں۔ دوسرا وہ آدمی جو آپ کی، یعنی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی داڑھی کو خون آلود کرے گا، یعنی جو آپ کا قاتل ہوگا اور آپ کو شہید کرے گا، وہ اشق الناس، سب سے زیادہ بدبخت لوگوں میں وہ ہوگا جو علی شیر خدا کا قاتل ہوگا۔
اس میں حدیث پاک میں، اور یہ حدیث پاک دیگر کتب احادیث میں بھی موجود ہے، سیاستہ میں موجود ہے، کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا متقیاں اور مولا المؤمنین، مولا المسلمین، یعصوب المسلمین حضرت مولا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو خطاب ابو تراب کا فرمایا، مٹی والا، مٹی کا باپ فرمایا۔ اس حدیث پاک میں صرف لفظ ابو تراب کی جو تشریح حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، قیوم زمانی، قطب ربانی، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شیخ ہیں، اور حضرت سلطان الاولیاء خواجہ امکنگی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل و اعظم ہیں، جنہوں نے ہندوستان میں وارد ہوئے اور اپنے تجلیات ولایت سے اس خطے کو منور فرمایا۔ آج بر صغیر میں، ہند و پاک میں، بنگلہ دیش میں، مشرقی ممالک میں، مغربی ممالک میں، عرب ملکوں میں آپ کا فیض ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی سے کون ہے جو واقف نہ ہو؟ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کنیت کو اور اس لقب کو جو حضرت مولا متقیاں کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اس موقع پر، اور ابو تراب کہا، اس کی بڑی ایمان افروز تشریح حضرت خواجہ باقی باللہ نے فرمائی۔ مختصراً عرض کرتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں، من حاصل این خطاب گویم مضمون ابو تراب گویم، میں لفظ ابو تراب کا مضمون اور اس کا خطاب، اس کا حاصل بیان کرتا ہوں، یعنی اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ کیا ہے؟ فرمایا، خاکند جماعت مردند ہستی بخدائے خود سپردن۔ فرمایا ایک جماعت خاک کی طرح ہے جس نے اپنے نفس کو مار دیا، یعنی مٹی کی طرح وہ جماعت کیسے ہو گئی کہ اس جماعت نے اپنے نفس کو مارا، اور ہستی بخدائے خود سپردن، اپنے ہوائے نفس کو اور اپنے نفس کو مار دیا اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ یعنی مفہوم سمجھ آ رہا ہے؟ ایک خاص جماعت ہے کہ جن کو تراب کی طرح، یعنی مٹی کی طرح اس جماعت کو کہا جا رہا ہے کہ جس مٹی نے ہوائے نفس مار دی، یعنی ایسے بندے خدا کے کہ جنہوں نے نفس پر قابو پا لیا اور اپنا آپ اپنے مالک کے سپرد کر دیا۔ فرمایا از سطوت نور در شکستہ در آب بقا فرو نشستہ، نور کے غلبہ سے ان کا نفس ٹوٹ چکا ہے، شکستہ ہو چکا ہے، اور یہ لوگ آب بقا میں جا بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ گردے نہ پشت پائے ایشاں، درد و کفے پائے خود سے امکان، اس لیے کہ ان کی پشت قدم پر دنیا کی ذرا بھی گرد نہیں، پھر ان کے طلبوں پر گرد جمنے کا کیا امکان جبکہ وہ آب بقا میں بیٹھے ہیں۔ فرمایا یہ تو اس جماعت کی تعریف ہے
جس کو تراب سے تشبیہ دی گئی۔ اب بات آئی ابو تراب کی کہ یہ اپنے وجود میں یہ فانی ہو چکے اور رب کے ہاں یہ بقا پا گئے، یعنی لوگوں نے آب حیات کا تذکرہ سن رکھا ہے، یہاں حضرت باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ اس کو آب بقا فرما رہے ہیں۔ فرمایا انہوں نے نفس کو مٹا ڈالا، خود کو ذات مطلق سے ذات مطلق کی رضا میں ڈھال لیا اور یہ فنا سے بقا کی طرف گئے، تو ان کے نفس کی جو مردہ حالت ہے اس کو تراب کہا جا رہا ہے، کہ جنہوں نے اپنے نفس کو موت کی نیند سلا دیا گویا اور اللہ کی رضا میں یہ لوگ باقی ہو گئے، یہ ہے تراب والے، ان کو تراب کہا جا رہا ہے۔ یہ خاص بات سمجھنے کی ہے، حضرت جس کو نہایت ہی لطیف اشارے سے سمجھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرے حلقہ خاکیاں علی بود، سرے سلسلہ جہاں علی بود، فرمایا ان خاکیوں کے حلقے کے سردار علی ہیں۔ ابو تراب کا معنی کیا لطافت ہے جو حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ابو تراب کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اپنے نفس کو مار کر آب بقا اور حیات دائمی پا گئے اور رضائے الہی میں خود کو جنہوں نے فنا کر لیا ہے، اس حلقے کو کے مالک اور سرے حلقہ اور ان کے سید و سردار مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں، اور یہی شاہ ولایت کا مفہوم ہے۔ اور سرے سلسلہ جہاں علی بود، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ سلسلہ اولیاء کے سردار ہیں۔ اور پھر سبحان اللہ کیا حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز، سبحان اللہ، فرماتے ہیں اس مجرد اس ولایت سے، یعنی ایک امتیازی شان سے، دو نہریں جاری ہوئی ہیں، دو نہریں یہاں اس ولایت کے مرتبے سے دو نہریں جاری ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک ان میں سے جس کا سلسلہ یہ ہے کہ یہ نہر ولایت اس مرکز سے جو ابو تراب کی شان والا اور سرے حلقہ ولایت ہونے والا، اس سے ایک نہر وہ جاری ہوئی ہے کہ جس کے حضرت خواجہ حسن بصری اور حبیب اجمی، حضرت حبیب اجمی اور حضرت داؤد طائی، سبحان اللہ، یعنی یہ طریقت قادریہ کا خاص جو شجرہ ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک نہر جو جاری ہوئی وہ حضرت خواجہ حسن بصری ہیں، حضرت حبیب اجمی ہیں، حضرت داؤد طائی ہیں، اور پھر معروف کرخی ہیں اور سری سکتی ہیں اور جنید بغدادی ہیں، اور آپ سے بے شمار سلسلے۔ میرے وہ عزیز ہم وطن اصحاب طریقت جن کا تعلق پاکستان سے ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی حضرت جنید بغدادی کے سلسلے سے ہیں، اور حضرت غوث اعظم شہنشاہ ولایت حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر سامی وہ بھی اسی طریقت حضرت جنید بغدادی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے مشائخ کرام کا سلسلہ ہے۔ اور یہاں پہ اگر میں
توجہ دلاؤں تو ہزار اللہ کے ولی کہ جو دنیا میں دین کی دعوت دینے والے، دین زندہ کرنے والے، حضور کی سنتیں زندہ کرنے والے، وہ اس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ فرمایا ایک تو یہ نہر مقدس ہے جو جاری ہوئی ہے، دوسری طرف سبحان اللہ یکسوئے دیگر لطیفہ پاک ستود بزیر پردہ خاک، اور دوسری نہر وہ نہر طریقت ہے کہ جو لطیفہ پاک ہے، یعنی پاک اور مطہر ذریت رسول ہے، اور یہ لطیف و مقدس جوہر پردہ خاک میں مستور ہے، اس پر بھی فنائیت کا غلبہ ہے۔ اور یہ کون سا سلسلہ ہے جی؟ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے جو طریقت ہے اس کا ذکر فرمایا۔ اب خاص فرماتے ہیں یہ ذریت پاک اور لطیفہ پاک وہ نہر اقدس ہے کہ سبتین رسول و زین عباد، پس باقر و صادق نکو ذات، یہ ہیں رسول پاک کے دونوں نواسے، امام حسن پاک اور امام حسین پاک رضی اللہ عنہما، اور پھر ان سے امام زین العابدین ہیں، پس باقر و صادق، ان سے نیک اولاد ان کی امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علی جدہم و علیہم السلام۔ سبحان اللہ، یہ اولاد رسول کا سلسلہ ہے جو خالص سلسلۃ الذہب ہے۔ این خانہ تمام آفتاب است، کیوں اس گھر کا تعارف کیا کراؤں؟ فرماتے ہیں یہ تو سارا کا سارا گھر ہی آفتاب ہے، سورج کی طرح چمکتا ہوا ہے، کہ اس لڑی کا تذکرہ میں کیا کروں کہ حضرت مولا مرتضیٰ سے وہ جو ابو تراب ہیں، وہ بندے کہ جن نے نفس کشی کر لی، اپنی خواہش کو اور ہوائے نفس کو دبا دیا، مار دیا، اور اپنے آپ میں بقا پا گئے رب کے خزانوں میں۔ خاص اس جماعت کے جو مالک ہیں اور بادشاہ ہیں، اس کا نام ابو تراب ہے، اور ابو تراب سے جو دو نہریں ولایت کی جاری ہوئیں آج تک، جن سے دل کی دنیا آباد ہے، ان میں خواجہ حسن بصری جن کو آپ نے فیض عطا فرمایا، اور پھر آپ کی اولاد پاک مستقل سلسلہ ہے جو امام حسن سے امام حسین، امام حسین سے امام زین العابدین، ان سے امام محمد باقر، ان سے امام جعفر صادق، ان سے امام موسیٰ کاظم، ان سے حضرت امام علی رضا، ان سے محمد تقی، ان سے علی نقی، ان سے حسن عسکری، اور بیان کرنے والی ہستی کون ہے؟ خواجہ باقی باللہ دہلوی، سر سلسلہ نقشبندیاں، جو کہ وارد ہندوستان ہوئے اور فیضان لائے حضرت سید السادات بہاؤالدین نقشبند بخارا قصر عارفان شریف کا۔ ان کی اس تشریح کو کون بیان کر رہا ہے؟ ابو تراب کی تشریح کو حضرت شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ اکبر۔ معنی ابو ترابی است، خواجہ باقی باللہ دہلوی فرماتے ہیں میں تجھے بتاتا ہوں ابو تراب کا یہ معنی ہے، تم ابو تراب کے کیا معنی لے رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ تفسیر اشارت اینچنی است، یہ معنی ہے ابو تراب کا، اور اس طرف اشارہ فرمایا ابو تراب کہہ کے کہ وہ بندے کہ جن کے نفس مردہ ہوئے، نفس کو مٹا ڈالا، فنا کے گھاٹ اتار دیا، اور بقا پا گئے اپنے رب کی خزانوں میں، رب کی بارگاہ میں۔ ان ہستیوں کے سردار اور مالک و مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں، اور اس معدن ولایت سے اور اس خاص
اس مرکز سے جو فیضان کی نہریں جاری ہوئی ہیں، وہ دونوں صوفیاء کی نہر اور آل اطہار جو ان کے بادشاہ ہیں ان کی نہر، وہ دونوں جاری و ساری ہیں۔ آج دنیا کا ہر سلسلہ ولایت کا، جن کو نفس امارہ پر جنہوں نے کنٹرول کیا، برائی کی طاقتوں کو دبا لیا، خواہشات نفس کو دبا لیا، طول عمل کو دبا لیا، اور ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہو گئے، فنائیت کے مقام پر پہنچے۔ جو بھی اس راہ میں صاحب کمال ہوا وہ مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے نہروں سے فیض یاب ہے، اس مرکز سے فیض یاب ہے۔ اور آپ کی اولاد پاک ان کا فیض یافتہ ہے۔ اس طرح حضرت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کے فیوز و برکات کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ چار یار میں چوتھے نمبر پر اور خلیفہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوئے ہیں، اور آپ اس وقت بھی جتنی زندہ ولایت ہے دنیا کے اندر، وہ فیض ہے حضرت شاہ ولایت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اور کئی مبارکباد ہیں، ہمیشہ کے لیے وہ لائق تبریک لوگ ہیں جو حضرت مولا متقیاں اور یعصوب المسلمین حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا سے سچی محبت رکھتے ہیں، اور اپنا دلوں کو بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، ان کا مولا ہونا تسلیم کرتے ہیں، ان کے شاہ ولایت ہونا تسلیم کرتے ہیں۔ انہی کے دل پر بہار ہیں، اور انہی کو اللہ نے ثابت قدمی دین پر عطا فرمائی، اور ان کے انوار و تجلیات ہی مالک جل و علا نے ان سے مومنین کے دلوں میں بہار رہتی ہے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں سلاموں مولا مرتضیٰ امام متقیاں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر کہ سوالی جن کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے وہ علی ہے وہ علی ہے۔ والسلام۔